पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस डील हुई है, स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस डील जो हुई है, वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। पूरी दुनिया उसको डिस्कस कर रही है। जो लोग नाखुश हैं, नाराज़ हैं, उनमें भारत और इसराइल शामिल हैं। अमेरिका किसी हद तक खामोश है, अभी तक उसने अपना तबसरा नहीं किया है। सारा यूरोप और सारा वेस्टर्न मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है और बातें की जा रही हैं। इन बातों मुखालिफिन में अगर हम एक ग्रुप को और ऐड कर लें तो वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। एक ऐसा तबका जो इस डील पर शदीद तिल मिलाया हुआ है, यानी इस हद तक तिल मिलाया हुआ है कि जितने शायद भारत और इसराइल भी नहीं है। तो हैरत अंगेज़ बात है, उन्हें ये बात हज़म ही नहीं हो रही। माज़ी से या तारीख़ से नाबलद हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं और इस तरह की बातें भी करते हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के 10 दूसरे तरीक़े हो सकते हैं, लेकिन स्टेट के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा करना मुनासिब नहीं होता। एक कोई अच्छा अमल अगर हो रहा है तो उस अमल की इस लेवल पे जाके मुखालफत करना मुनासिब नहीं होती कि जिस लेवल पे आपके दुश्मन भी नहीं करते। लाइक इंडियन और इजरायली भी नहीं उस लेवल पे कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक तबका मौजूद है जो इसकी इस दर्जे पे जाके मुखालफत कर रहा है। ये बातें बात की हैं, कौन मुखालफत कर रहा है, कौन हिमायत कर रहा है। देखना ये है कि जो डील हुई है, इस डील का अगर जायज़ा लिया जाए तो इसमें दोनों ममालिक क्या गेन करने जा रहे हैं और ये इसका पैटर्न क्या होगा। तो एक्चुअली सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान का 70s का 80s का एक मुआहदा तो है, जिसके तहत खाना काबा की और दोनों मसाजिद की हिफाजत वो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान उसको निभाता भी है। लेकिन ये जो मुआहदा है, इसमें अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया है और एक्सपेंड ये है कि ये म्यूचुअल हो गया है। यानी अब पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों में से किसी भी मुल्क पर अगर कोई हमला किया जाएगा तो वो दूसरे पे हमला तसव्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ज़िम्मेदार है सऊदी अरब के टोटल दिफ़ा का, मुकम्मल डिफेंस का, और सऊदी अरब ज़िम्मेदार है पाकिस्तान के मुकम्मल दिफ़ा का। दिफ़ा फ़िज़िकली भी होगा और मिलिटरीली भी होगा और डिप्लोमेटिकली भी होगा। सऊदी अरब की बात की जाए तो उनका $75 बिलियन जो डिफेंस बजट है, उसको बेसिकली वो जो डिफेंस बजट उनका इतना बड़ा और इतना हैवी है, उसकी वजह ये है कि वो यूएसए को भी पे करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए और बहुत बड़ा चंक उनका उधर चला जाता है। उसके बाद जो इस्लामी ममालिक का एक इत्तेहाद सऊदी अरेबिया ही की तजवीज़ पर बना था, उस इत्तेहाद का मेन फंडर सऊदी अरब है। वो उसको फंडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, तो इस वजह और उनके वो पैसे वहाँ लग जाते हैं डिफेंस बजट के नाम पे। इजिप्ट को भी बहुत सपोर्ट करते हैं वो। ये 3 फैक्टर्स हैं। अमेरिका, मुसलमान आलम इस्लाम की जो यूनाइटेड एक फ़ौज बनाई गई है, जिसके सरबराह जिसमें मिस्र, पाकिस्तान टॉप मुल्क है, लेकिन मिस्र का उसमें कलीदी किरदार है और मिस्र इट्सेल्फ इनको बहुत ज़्यादा फ़ंड करता है सऊदी अरब। वो तो मिस्र को तो वैसे भी फ़ंड करते हैं, पैसे वैसे देते रहते हैं अमेरिका और सऊदी अरब दोनों ही। अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि मिस्र इसराइल के साथ सलाम दुआ रखे और सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट ये है कि इजिप्ट जो है वो अगर कल को कोई मसला हो तो इसराइल से हम उनका दिफ़ा करें, चूँकि दोनों बिल्कुल नज़दीक भी हैं। अब इस मरतबा ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया ने ये फ़ैसला किया कि भई मिस्र उस तरह परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा या हमें मिस्र पर एतबार नहीं करना चाहिए, और वो चूँकि पाकिस्तान एक ट्रस्टेड फ्रेंड है तो पाकिस्तान की जानिब आए, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि मिस्र बुनियादी तौर पे इज़राइल का ज़्यादा गहरा दोस्त है। तो सऊदी अरब उस पे एतबार नहीं कर सकता, और अमेरिकन तो हैं ही, इज़राइल और अमेरिका हैंड ग्लव्स हैं, इकट्ठे हैं। एक तो ये वजह है, और दूसरी बात ये है कि जो आलम इस्लाम की बनाई हुई फ़ोर्स जो इस्लामिक फ़ौज बनाई गई है, वो उसकी परफ़ॉर्मेंस अभी तक कहीं यमन तक की जंग के अंदर वो ऐसा नहीं परफ़ॉर्म कर सकी। मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है वो इतनी ज़्यादा, जबकि पैसे सऊदी अरब के खर्च होते हैं। तो इसलिए सऊदी अरब ने ये स्ट्रैटेजिक टाइज़ इस तरफ शिफ्ट कर दी, मिलिटरीली भी और स्ट्रैटेजिकली भी पाकिस्तान की तरफ। ये पहले भी पाकिस्तान इसमें शामिल था, मतलब आलम इस्लाम की जो फ़ौज है उसके पहले सरबराह भी राहिल शरीफ साहब थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान कोई नया एंटर नहीं हुआ। पाकिस्तान यहाँ मौजूद भी था और लीडर भी पाकिस्तान ही था। अब ये जो डील है, इसमें 2-3 चीज़ें सऊदी अरेबिया जो करना चाहता है, बुनियादी तौर पे वो अपने पायलट्स को भी ट्रेन करना चाहते हैं पाकिस्तान के ज़रिए। वो छोटे हथियार भी खुद बनाना चाहते हैं। ऑयल की इंडस्ट्री से निकल के वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो छोटे हथियार भी खुद बना के बेचना चाहते हैं, और ये सारी सपोर्ट वो पाकिस्तान से लेंगे। अपनी फ़ौज को भी ट्रेन करवाएँगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ दिफ़ा करवाते रहेंगे, वो अपनी फ़ौज को भी ट्रेन करेंगे। अरब लड़ सकते हैं, उनमें ये अहलियत है, माज़ी में वो लड़के दिखा चुके हैं। लिहाजा वो अपनी फ़ौज को भी ट्रेन करेंगे, अपनी एयर फ़ोर्स को भी ट्रेन करेंगे, छोटे हथियार भी बनाने सीखेंगे, बनाएँगे, उसकी इंडस्ट्री लगाएँगे, छोटे तैयारे भी बनाएँगे। ये उनका इंटरेस्ट है। पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट होगा, लाज़मी बात है, पाकिस्तान को इमरजेंसी सूरत हाल में तेल जो है वो
سبسڈائزڈ آئل مل جاتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ سعودی عرب کا بہت کلیدی کردار ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی کل ہی خواجہ آصف نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان ہمارا دوست نہیں ہے بلکہ ہمارا دشمن ہے، اور یہ ہر دور میں ہمارا دشمن رہا ہے، اور یہ وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو سب سے آخر میں جا کے، اینڈ میں جا کے تسلیم کیا تھا، اور وہ بھی زبردستی۔ اور افغانستان کے ساتھ ہمارا ڈیورنڈ لائن کا جھگڑا تو ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ افغانیوں کو بھی افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے، جو تحریک طالبان پاکستان ہے، یا جو جہاد کے نام پہ مختلف سیکشنز اور فیکشنز وہاں پہ کام کرتے ہیں، ان سب کو سعودی عرب کی غیر اعلانیہ حمایت حاصل ہے، بلکہ سعودی عرب فنڈ بھی کرتا ہے انہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان ہو گیا، پاکستان کی سرزمین کے اوپر اگر افغانستان سے کوئی حملہ ہوگا تو سعودی عرب لازمی بات ہے ریٹیلیٹ کرے گا، اور اس کی ریٹیلیشن جو ہے وہ افغانستان کے لیے تو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا۔ اگر سعودی عرب پیسے روک دے گا تو کہانی ختم ہو جائے گی، چونکہ امریکنز اتنے پیسے نہیں ان کو دیتے، اور تو لہٰذا افغانستان میں جو ملیٹنٹ گروپس جو ہیں کام کر رہے ہیں، ان کی فائنینشیل فنڈنگ اور ان کے جو مختلف چینلز ہیں جن سے ان کے پاس پیسے آتے ہیں، سعودی عرب اور پاکستان کے اس معاہدے کے بعد وہ تقریباً ختم ہو جائے گی، تقریباً ختم ہو جائے گی، چاہے مرحلہ وار ختم ہو۔ پاکستان کسی بھی وقت، چونکہ پہلے سعودی عربیہ اور قطر دو ایسے ملک تھے جو پاکستان کو روکتے بھی تھے، اور افغانستان کے اندر کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے کہا ہی جاتا تھا کہ ہمارے برادر اسلامی بھائی ہیں تو ان کی بات کو سن لیا جائے، پھر یہاں پہ کچھ عقیدے کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں پاکستان کو روکا کرتی تھیں۔ لیکن اس معاہدے کے بعد پاکستان افغانستان کے اندر تک پینیٹریٹ کر سکتا ہے، کابل تک، اور شاید کر بھی لے، اور پاکستان وہ واحد ملک ہوگا۔ یہ جو کہانیاں سننے میں آتی ہے نا، افغان اکثر کہانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو کبھی شکست نہیں ہوئی، اور برطانیہ سے لڑتے رہے اور فلانے سے لڑتے رہے، کسی نے سے نہیں لڑے۔ وہ وہاں سے ترک آتے تھے، گھنٹی لگاتے تھے، آگے تک چلے جاتے تھے، ہر بندے کے آگے سرنڈر ہو جایا کرتا تھا۔ رشیا کے آگے سرنڈر ہوا، ان سے رشین سے جا کے پاکستانی لڑے، عربز آ کے لڑے، ایجپٹ سے لوگ آ کے لڑے، ان لوگوں نے لڑا، آپ تو نہیں لڑے، اور اب بھی آپ نہیں لڑتے۔ جو بندہ آتا ہے فوری طور پہ آپ اس سے ڈیل کر لیتے ہیں۔ تو وہ اگر اور پھر لڑنے کے لیے آپ کے پاس 2 بندوقیں ہیں نہیں، 4 چاقو آپ کے پاس ہیں نہیں، آپ نے لڑنا کیا ہے؟ تو افغانستان کے اندر پاکستان اگر پینیٹریٹ کرے گا تو بہت خوفناک پینیٹریشن ہوگی۔ مطلب پاکستان کے لیے 2 سے 3 دن کا کھیل ہے کہ افغانستان کو مکمل طور پہ ٹیک اوور کر لے۔ تو پاکستان کے بھی اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں، بہت زیادہ مفادات وابستہ ہیں اس ڈیل میں، اور سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پاکستان کی ڈپلومیٹک ریچ جو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دے گا، اور سعودی عرب کے لیے اس میں اسکیل ہے، وہ مختلف چیزیں سیکھیں گے، ان کے پاس بزنس اپرچونیٹیز بھی ہیں، اور اگلے مرحلے میں سارا گلف اس معاہدے میں شریک ہوگا، سارے کا سارا گلف اس میں آ جائے گا، اور یہ ایک آلموسٹ اسلامک نیٹو بن جائے گا۔ اور اس میں لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ کوئی بھی ہو، بھلے پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی طبقہ ہو، بھلے وہ بھارت ہو، بھلے وہ اسرائیل ہو۔ اچھا، اسرائیل کی طرف سے ابھی اتنا کوئی سخت بیان نہیں آیا، نہ انہوں نے مخالفت کی ہے۔ بھارت اور پاکستان میں بھی بھارتی میڈیا، چونکہ وہ مادر پدر آزاد ہیں، ان کو پتہ تو ہوتا کچھ نہیں ہے، بونگیاں مارنی ہوتی ہیں، تو وہ شور مچاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک طبقہ پاکستان میں موجود ہے۔ اصولی طور پہ بس معاہدے پہ کسی کو اعتراض کیا ہے، یہ دفاعی معاہدے ساری دنیا میں ہوتے ہیں۔ نیٹو کیسے بن گئی تھی؟ اس سے پہلے RCD جو پاکستان، ایران اور ترکی کا معاہدہ تھا، اس میں دفاعی معاہدہ بھی تھا، وہ اس میں ڈیفنس ایکٹیویٹیز بھی شامل تھیں۔ سیٹو اور سینٹو کیا تھے؟ تو یہ دفاعی معاہدے ساری دنیا کرتی ہے۔ تو اگر ایک اسلامک پیکٹ بننے جا رہا ہے اور ایک اسلامک معاہدہ ہونے، اسلامی ملک اکٹھے ہو رہے ہیں، بھلے وہ دفاعی یا اسٹریٹجیکل نقطہ نظر سے ہو رہے ہیں، تو اس میں کون سی نئی بات ہے اور کون سی بڑی بات ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کا جو آئیڈیا تھا کہ تمام عالم اسلام کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک اسلامک بینک ہونا چاہیے ورلڈ بینک کی طرز پہ، اور جب اس طرح مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کا دفاع بھی کریں گے، تو وہ یہی تھا۔ لہٰذا یہ معاہدہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اگر برکس بن سکتی ہے، اگر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بن سکتی ہے، اگر G8 ہو سکتے ہیں، G25 ہو سکتے ہیں، تو 5 10 15 20 اسلامک ملک کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور یہ پیکٹ باقاعدہ سوچ سمجھ کے ہی بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف ایک گلف سارا آ جائے گا، وہ آلموسٹ یہ اسلامک ایک امہ کا ایک اتحاد ہو جائے گا جس کو لیڈ پاکستان اور سعودی عرب کر رہے ہوں گے، اور دوسری طرف ایجپٹ اور ترکی وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہو جائیں گے۔ وہ اس الائنس میں جو ہے وہ نیوٹرل آبزرور کے طور پہ یا انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پہ موجود رہیں گے، اور ترکی اس میں ایڈ بھی ہو سکتا ہے، ترکی دونوں طرف آ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ترکی جو ہے وہ اور ایجپٹ وہ بھی ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ پچھلے کافی دنوں سے، کئی برسوں سے ترکی اور ایجپٹ کے درمیان سرد مہری چل رہی تھی۔ ناؤ اٹ از گیٹنگ بیٹر۔ اور دیکھیں، یہ خوش قسمتی کی بھی بات ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، عماد الدین زنگی، سلطان رکن الدین بیبرس اور پاکستان،
پاکستان کے تمام حکمران یا فوجی جرنیل، ان کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کر رہے ہیں، یا ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ سرزمین حجاز کی حفاظت، یہ ایک کریڈٹ کی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، حفاظت یہ ایک کریڈٹ ہے۔ ایسی تو نہیں تھا کہ صلیبی جنگیں ہو گئی تھی، ایسے تو نہیں تھا کہ جنرل ڈیوڈ نے آ کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ مطلب ٹھوکر مار کے کہا تھا ان کی لحد پہ کہ اٹھو دیکھو میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ۔ کیوں کہا تھا اس نے، ڈیوڈ نے ہی، کہ ہم مسلمان عورتوں کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مرد یا بچے پیدا کر سکیں۔ ایوبی کا کیا کام تھا؟ ایوبی نے دفاع کیا تھا نا، ایوبی نے سرزمین حجاز کا اور خانہ کعبہ کا دفاع کیا تھا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، ایک مذہبی نقطہ نظر سے بھی بہتر ہے، علاقائی نقطہ نظر سے بھی بہتر ہے، اور یہ دنیاوی طور پہ بھی دنیا معاہدوں کے ساتھ ہی چلتی ہے، دنیا مختلف ڈیلز کے تحت ہی چلتی ہے، گروپس میں ہی آپریٹ کرتی ہے۔ اقوام متحدہ اس دنیا کا سب سے بڑا گروپ ہے، تو گروپس میں آپریٹ کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ گروپ بڑا ہوگا، اور بہرحال یہ تو ہونا ہی ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ ذرا مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی ضیاء دیکھ، تو بہرحال بھائی مشرق سے سورج میں ابھرنا تو ہے، اور آپ کو اس کی ضیاء بھی دیکھنی ہے۔ ہمیشہ یہ تو نہیں ہوگا کہ کچھ ایک مخصوص طبقہ یا ایک مخصوص ملک یا چند مخصوص ملک ہی دنیا کو لیڈ کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا نا، بدلا جائے گا یہ فینومینا۔ 7,000 سال پہلے یا 5,000 سال پہلے بخت النصر اور حمورابی کے دور میں یہی خطہ دنیا میں ترقی یافتہ ترین تھا نا، باقی سب تو آئس ایج میں رہتے تھے، تو وہ واپس اپنی پاور ریگین کر لیں گے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو جو بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں انہیں ٹھنڈا رہنا چاہیے، وہ جتنا مرضی اعتراض کریں، یہ جو ٹرین چل پڑی ہے نا، یہ چلتی ہی رہے گی اور رفتار بھی پکڑے گی۔